قبلہ رو سجدے میں ہے، ابن زہرا تیری اس شان عبادت پر سلام، ابن زہرا تیری اس شان عبادت پر سلام، سر پہ قاتل آ چکا ہے اور تو سجدے میں ہے، اللہ اللہ تیرا سجدہ اے شبیہ مصطفیٰ، بآواز بلند کہیں سبحان اللہ، اللہ اللہ تیرا سجدہ اے شبیہ مصطفیٰ، جیسے خود ذات پیمبر ہو بہو سجدے میں ہے، تھا عمل پیرا جو کلا لا تطع ہو پر وہ آج، تھا عمل پیرا جو کلا لا تطع ہو پر وہ آج، بن کے وسجد وقترب کی آرزو سجدے میں ہے، یہ شرف کس کو ملا تیرے علاوہ بعد قتل، یہ شرف کس کو ملا تیرے علاوہ بعد قتل، سر ہے نیزے کی بلندی پر لہو سجدے میں ہے، اور آخری شعر میں کیا خوب آپ نے منظر کشی کی، فرمایا کہ کون جانے کون سمجھے کون سمجھائے نصیر، کون جانے کون سمجھے کون سمجھائے نصیر، عابد و معبود کی جو گفتگو سجدے میں ہے۔ آپ کے اسی ذوق میں دعوت خطاب دینے لگا ہوں استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد حسن رضا نقشبندی صاحب کو کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خطاب ذیشان سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ زوردار نعروں سے استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ تمام حضرات ایک مرتبہ سورہ فاتحہ شریف، 3 مرتبہ سورہ اخلاص اول آخر درود شریف پڑھ لیں۔ بند کر دیں اس کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا وكريمنا وحريصنا ورؤوفنا ورحيمنا وجوادنا وأنيسنا ونسيمنا ونفيسنا وجميلنا وجمالنا،
وديننا وإيماننا وإيقاننا وبياننا وتوضيحنا وتشريحنا وتفسيرنا ودليلنا وبرهاننا وياسيننا وطاسيننا وحاميمنا ويوسفنا وما ولد. صدق الله العظيم. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك. خوش ہو کے دروشی پڑھیں سارے. الصلاۃ وعلى آلك وآبائك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. اندیشیش جلا جل دمکنے لگے، جلوہ ریزی دعوت پہ لاکھوں سلام. ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام. فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام. اصدق الصادقین سید المتقین، چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام. وہ عمر جس کے اعداء پہ شیدا سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام. زاہد مسجد احمدی پر درود، دولت جیش عسرت پہ لاکھوں سلام. اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام. مرتضی شیر حق اشجع الاشجعی، ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام. جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ. ہمارے بزرگوں نے کہا کہ جس کو سیدہ کا حیا نہیں، اس سے بڑا بے حیا کوئی نہیں. سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام. جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا، ایسے قائد کی عظمت پہ لاکھوں سلام. ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام. رونق بزم اور میر کارواں، باعث برکت کثیرہ حضور قبلہ سید سیف الاسلام شاہ صاحب اور مسجد اعضا یعنی
جامع مسجد خاتون جنت علیہ السلام کے امام و خطیب فاضل جلیل مدرس بے مثیل حضرت علامہ مولانا حضور قبلہ سید ابرار شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، دیگر خانوادہ سادات کے نوری اور پاکیزہ اور مبارک اور معطر اور منور افراد، نفوس قدسیہ، دور و نزدیک سے تشریف لائے ہوئے جملہ علماء، ائمہ اور دینی ذوق رکھنے والے اور حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت کے منگتے اور نوکر اور حضور کے صحابہ کے غلام، آپ حضرات عقیدتوں اور محبتوں کے ساتھ یہاں پر جلوہ فرما ہوئے، حضور فیض عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگری سے احقر العباد کثیر السیئات بندہ ناچیز بھی حاضر ہوا۔ حضرت قبلہ نے عقیدت اور محبت کے ساتھ حکم دیا، بڑی مختصر وقت کی حاضری، صرف ایک بات کو ہم سمجھ لیں سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ قرآن مجید میں سورہ بلد شریف 30واں سپارہ اس کی مشہور سورت ہے، اس کی 3 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی بے نیاز ہو کر قسم ارشاد فرماتا ہے شہر مکہ کی، اور فرماتا ہے کہ یہ لا زائدہ ہے کہ محبوب میں شہر مکہ کی قسم اس لیے نہیں ارشاد فرما رہا کہ اس میں کعبہ ہے۔ آج اسلامی سال کا چونکہ پہلا دن ہے اور آخری مہینہ اور پہلا مہینہ، اس کو اقبال علیہ الرحمہ نے 2 مصروں میں بیان کیا، ذوالحج شریف اور محرم شریف۔ علامہ فرماتے ہیں کہ خلاصہ ان 2 مہینوں کا، ذوالحج میں بھی قربانی ہوتی ہے، جانور قربان کیے جاتے ہیں، اور محرم میں تو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمارے پنجاب کی مثال ہے، جس نے لاہور نہیں دیکھا وہ جمے ہی نہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے، امام شافعی فرماتے ہیں جنہیں کربلا نہیں دیکھے وہ نہیں جمے۔ علامہ اقبال قلندر لاہوری درویش سیالکوٹی، آپ نے 2 مصروں میں ذوالحج اور محرم کا خلاصہ بیان کیا۔ فرماتے ہیں صدق خلیل بھی ہے عشق اور صبر حسین بھی ہے عشق، صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مارکائے وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ اسی لیے تو سیدی اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، فرمایا اہل بیت کا ذکر صرف لوگوں کو رلانے کے لیے نہیں کرنا چاہیے اور ان کی مظلومیت کو ظاہر کرنے کے لیے نہیں کرنا چاہیے کہ وہ کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ فرمایا اس نیت سے کہ لوگوں کو یہ بتانا کہ اہل بیت مظلوم ہیں اور وہ کر ہی کچھ نہیں سکتے تھے، فرمایا اس طرح سے ذکر کرنا حرام۔ اور بلکہ سیدی اعلیٰ حضرت نے جو بات لکھی ہے فتاوی رضویہ شریف میں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو امور تکوینیہ ہیں وہ اہل بیت کے سپرد کر دی ہے، کس کو کیا دینا ہے کتنا دینا ہے یہ اللہ نے اہل بیت کے سپرد کر دیا۔ تو اس وجہ سے ذکر کرنا کہ اہل بیت کچھ نہیں کر سکتے تھے، حضرت میاں صاحب فرمانے قوت ہونے زور نہیں لایا، قوت ہونے زور نہیں لایا۔ یہاں خدا نہ کرے کوئی بندہ شاہ صاحب قبلہ سے الجھ پڑے، شاہ صاحب کہیں گے جائے کی یاد رکھے، جائے کی۔ کبھی کبھار کسی بندے میں طاقت ہوتی ہے بہت کچھ کر سکتا ہے،
کہتا جائے. یہ حضرت میاں صاحب فرماتے ہیں رومی کشمیر، قوت ہونے زور نہیں لایا، قوت تھی مگر زور نہیں لگا. حضرت سائیں توکل شاہ صاحب امبالوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ سید نہیں غیر سید، تو مسئلہ بیان کر رہے تھے مسجد میں بیٹھے ہوئے کہ جنت میں جو درخت ہے اس کے اوپر جو اس درخت تک پہنچنے کے لیے 500 سال کا سفر ہے اور اس پر طرح طرح کے پھل لگے ہوں گے. تو ایک مرید عرض کرنے لگا حضور دا مطلب ہے پھر تو کوئی کھا ہی نہیں سکتا، 500 سال کا سفر ہے اور اس پر ایسے پھل لیں جن کو کسی دل نے سوچا نہیں، جس کو کسی کان نے سنا نہیں، کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، وہ تو پھر پہنچ ہی نہیں سکتا. 500 سال کا سفر. آپ نے فرمایا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی اس تک جانا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی. فرمایا خالی بندہ سوچے گا کہ یہ پھل میں نے کھانا ہے، وہ پھل خود اس کے سامنے آ جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا تو اور مسجد شریف کے سین میں بیٹھے ہوئے تھے، سامنے درخت لگا ہوا تھا باہر، غالباً بیری کا درخت. فرمایا جس طرح کے سامنے یہ درخت ہے، یہ ایسے لگے گا یہ درخت سامنے ہے 500 سال، اور بندہ سوچے گا تو وہ درخت خود اس کے پاس چل کر آ جائے گا. یہ بات آپ کر رہے تھے تو وہ درخت آپ کی طرف چلنا شروع ہو گیا. تو آپ نے اس کو فرمایا نہیں وہ تھے رک جا، یہ تو میں حضور کے غلاموں کو مسئلہ سمجھا رہا تھا. صدیوں بعد یہ حال ہے، سید بھی نہیں غیر سید ہیں، ولی ہیں، وہ اشارہ کریں تو درخت چل پڑتے ہیں. تو قوت ہونے زور نہیں لایا، بیٹھے من رضائی، دنیا تو پیاسے گئے، دین تے دنیا دے سائیں. سندھی ٹوپی والے بھائی جان، آپ چوئنگم کھا رہے ہیں، باہر جا کے چھوڑ رہے ہیں. ہم اہل بیت کے ذکر میں یہاں تو روحانی لنگر مل رہا ہے. کمال ہے. اللہ اکبر. لے آہستہ سانس کے خلاف ادب نہ ہو، لے آہستہ سانس کے خلاف ادب نہ ہو، نازک ہے آئینے سے طبیعت حضور کی. تو بعد میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ وہ تو سبحان اللہ ہفت اقلیم کے مالک ہیں جناب، ہفت اقلیم کے مالک ہیں اہل بیت. قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے میں محبوب یہ مکہ شریف کی قسم اس کی نہیں ارشاد فرما رہا کہ اس میں کعبہ ہے، یہ تو پہلے بھی تھا. میں خطیب نہیں ہوں، یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ میں آپ سے کہوں گا جی فلانا بھی آ چکے تھے فلانا بھی نہیں. خطیبوں کی بات نہیں ہوتی، نصیبوں کی بات ہوتی ہے. آپ نے رب ذوالجلال نے قسم ارشاد فرمایا محبوب اس لیے بھی میں مکہ شریف کی قسم نہیں ارشاد فرما رہا کہ اس میں مینا اور مزدلفہ ہے، یہ تو پہلے بھی تھا. حجر اسود ہے، یہ بھی پہلے تھا. ملتزم ہے، یہ بھی پہلے تھا. دیوار مستجار ہے، یہ بھی پہلے تھا. حتیم ہے، یہ بھی پہلے ہوتا تھا، ادھر ہی ہوتا تھا. اور میں اس لیے بھی نہیں ارشاد فرما رہا کہ اس میں صفا اور مروہ ہے. تو پھر باری تعالیٰ شہر مکہ کی قسم بے نیاز ہو کر کیوں ارشاد فرما رہا ہے؟ رب نے جڑا جواب دیتا وہ ملا نو سمجھ ہی نہیں آ سکتا، مولوی سمجھ ہی نہیں سکتا. تائیں تے ایک نگاہ پئی نہ جی جدوں حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب دے یا پھر آپ آخری عمر میں گھر سے باہر نہیں جاتے تھے، اندر ہی تشریف فرما ہوتے تھے. تو پوچھتا تھا تو خادم کہتے تھے حضرت کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، طبیعت نہیں ٹھیک. تو ایک دن ایک مجذوب گزرا، اس نے پوچھا کہ جی حضرت سے ملاقات کرنی ہے. تو خدام نے بتایا کہ حضرت کی طبیعت مبارک ٹھیک نہیں ہے. مجذوب فرمانے لگے نہیں شاہ جی ہمیں کر دیں، طبیعت انہوں دی ٹھیک ہے. اصل مسئلہ ہے کہ وہ حضور دی ذات دے اندر اتنا فنا ہو چکن کہ پیر مہر علی شاہ صاحب دے جسم دا سایہ ختم ہو گیا. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پاک کے اندر پیر مہر علی رحمت اللہ تعالی علیہ اس قدر فنا ہو چکے ہیں کہ آپ کے جسم اثر کا سایہ ختم ہو چکا. فرمایا وہ باہر آ جائیں گے تو لوگ ان کو کچھ اور کہنا شروع ہو جائیں گے، اس لیے پیر صاحب گھر میں ہی جلوہ فرما ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اور اعلی حضرت نے بھی چلیں وہ بات پھر دوسری طرف چلی جائے گی، واپس آئیں. رب فرماتا ہے محبوب میں یہ پیر صاحب کی میں بات عرض کر رہا ہوں، مولویوں سے مراد خوشک مولوی ہیں.
اور ایک نگاہ پڑی تو پھر پیر صاحب ہر وقت پڑھتے رہتے تھے، لکھیا پڑھیا سب بلا رہیاں، ایک نام سجن دا گا رہیاں، لولو تے ساہاں نال دل لگیا بے پرواہاں نال، ایتھے دم مارن دی نہیں مجال صلی اللہ علیہ ذوالجلال۔ اور بات بنتی اس وقت ہے جب محبوب کی نگاہ پڑتی۔ محب نے تو دیکھنا ہی ہوتا ہے محبوب کو، لیکن محبوب جب دیکھے بات پھر بنتی ہے۔ اسی طرح جو پینے والے ہوتے ہیں انہوں نے تو ساقی کو دیکھنا ہی ہوتا ہے، لیکن ساقی جب دیکھے پھر بات بنتی ہے نا۔ توجہ تھوڑی دیر کے لیے آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر مبارک کی طرف توجہ رکھیں۔ بزرگوں نے تو آنا ہی آنا ہے، سبحان اللہ۔ آپ توجہ ذکر رسول کی طرف رکھیں تو پھر اگر اس ادھر ادھر توجہ ہو تو مجھے استاد صاحب بابا جی رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت امیر المجاہدین آپ فرماتے تھے کہ دین دی قدر نہ کروا سکو تے بے قدری بھی نہیں کروانی۔ اب میں یہ نہیں کہ میں لاہوروں آیا 7 گھنٹے کا سفر کر کے کہ کم از کم 55 منٹ تک تقریر کرنی انج نہیں ہوتا، بس ایک ہی بات سمجھ آ جائے بات ختم۔ دا فرماتا ہے میں شہر مکہ کی قسم اس لیے نہیں ارشاد فرماتا کہ اس میں مزدلفہ ہے، مینا ہے، عرفات ہے، ملتزم ہے، صفا مروہ ہے، زمزم ہے، فرمایا یہ سب کچھ پہلے سے تھا، تو پھر قسم کیوں ارشاد فرما رہا ہے؟ سنو جی جواب رب ذوالجلال دا، میں منظر تے نہیں کھینچ کے دس سکتا، لیکن جس کو اللہ نے سوزے صدیق اور سوزے علی دیا ہوا ہے وہ خود سمجھ جائے گا۔ کوئی ایسا ٹیکا نہیں ہے جی جو یہاں لگائیں تو حضور کی محبت آ جائے، نہیں۔ علامہ فرماتے بس رات کو اٹھ کر مانگا کرو یا اللہ جڑا سوز صدیق پاک نو تے مولا علی نو دتا سی وہ سانو ہی عطا فرما چا۔ فرمایا جب یہ سوز مل جائے گا تو پھر تمہیں کسی کتاب کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ اللہ فرماتا ہے محبوب میں شہر مکہ کی قسم صرف ایک وجہ سے ارشاد فرماتا ہوں، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ۔ فرمایا محبوب جب صبح اپنا دروازہ کھولتے نا آپ اپنے مبارک حجرے کا دروازہ کھول کر جب شہر مکہ کی گلیوں میں چلتے ہیں تو مینوں تسی بڑے سونے لگتے ہیں۔ ملا نہیں کہیں کار دے شیوے نہ جانن یار دے، ان کو کیا پتا یار کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ۔ محبوب جب آپ اس شہر میں چلتے پھرتے ہیں، ہل کا ایک معنی ہوتا ہے آزادی سے چلنا پھرنا، جہاں دل کرے بیٹھنا، جہاں دل کرے کھڑے ہونا۔ محبوب جب آپ اپنی مرضی سے چلتے پھرتے تسی ٹردے ہو مینوں بڑے سونے لگ دے ہو، میں رب ہو کے قسم ارشاد فرمانا۔ توجہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ۔ بچپن میں پھپھو پتریا بہت سونا لگتا ہے، اسی طرح ماسی و پانجا بہت سونا لگتا ہے۔ ماسی یہ اس کو ٹھوڑی بولتے ہیں، ٹھوٹی تو آترا کہہ دی کہ مڑا پانجا کتنا سونا ہے، مڑا پتریا کتنا سونا ہے۔ کبھی چاچا پیار کرتا ہے، کبھی ماموں پیار کرتا ہے، کبھی باجی پیار کرتی ہے، کبھی ماں پیار کرتی ہے۔ جب وہ ٹھوڑی پر ہاتھ رکھتے ہیں تو بچے آگے ہنس پڑتے ہیں، 1 سال کا، 1.5 سال کا، 2 سال کا، 3 سال کا بچے نے ہنسنا ہوتا ہے، بات نہیں کر سکتا۔ اس کو پھپن بولتے ہیں، جب وہ مسکراتا ہے نا بچہ اس کو پھپن بولتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے لفظ چوک کے کتنے رکھیا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھپن، اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام۔ تینوں کی پتہ مولوی خدا بھاتی صورت ہوتی کیا ہے؟ اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھپن، اس خدا بھاتی صورت۔ ایتھے تے نعت خانہ نے ہی پڑھنا جی حلیمہ مینوں نال رکھ لے، تیری شکل ہے اس کا سنگیت تو حلیمہ پاک نو کہہ رہے ہیں۔ بات کرے تو پھر امام احمد رضا کرے نا۔ ایسے ہی اہل بیت کی شان کسی نے کہا جی لکھیں تو آپ نے کہا معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقل۔ اس کی میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ ویسے بھی فتووں کی ذات میں ہوں آج کل، تو اس پر تو بڑا ڈھنڈا فتوہ لوگ لگاتے ہیں۔ کلام اعلیٰ حضرت کا ہے۔
معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقل. اعلیٰ حضرت کی کلام کی خوبی یہ بھی ہے کہ یہ کم سمجھ آتا ہے. ثقل سایہ. علماء کی دو آراء ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ تحقیق یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کا سایہ نہیں. بعض کہتے ہیں کہ ہے اور ہم ان کے ساتھ ہیں جو کہتے ہیں سایہ نہیں. لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا. سچ ہی کہتے ہیں, سچ ہی کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا. اور یہ بھی سچ ہے کہ عالم پہ ہے سایہ تیرا. بات کرنے کا کوئی انداز ہوتا ہے نا جی. لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا. سچ ہی کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا, لیکن یہ بھی سچ ہے کہ عالم پہ ہے سایہ تیرا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سایہ نہیں تھا لیکن تھا. کس طرح؟ معدوم. اس پہلے مصرے میں کہہ رہے ہیں سایہ تھا, تو کیسا تھا؟ معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقل. اس نور کی جلوگاہ تھی ذات حسن. اس نور. اچھا کچھ نہ کچھ تو سمجھ آیا. وہ کچھ سمجھ آ گیا نا. سمجھ یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہوتا, سامنے بیٹھو تو گل سمجھ آندی ہے. بس جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا. اس نور کی جلوگاہ تھی ذات حسن. تمثیل نے اس سائے کے دو حصے کیے. تمثیل نے اس سائے کے دو حصے کیے. آدھے سے حسن بنے ہیں اور آدھے سے حسین. یا حسن یا حسین. زندہ بھائی یہ یا حسن اور یا حسین کا نعرہ لگے. میں کہتا ہوں جس طرح کی شان اہل بیت اعلیٰ حضرت بیان کرتے ہیں کوئی دوسرا جم کے بھی نہیں کر سکتا. اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین. نہیں یا حسن یا حسین. یا حسن ہاں, ہم آ حسین نہیں کرتے, ہم یا حسین کرتے ہیں. پھر کہو جی اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین. یہ زیادہ بہتر ہے. اس میں اصل میں جب آگے یزیدیت کہتے ہیں نا تو بسا اوقات لوگ اس پر زندہ بات کہتے ہیں. یا تو پھر پریکٹس صحیح ہونی چاہیے. ہاں اس میں احتیاط بھی ضروری ہے. رب ذوالجلال فرماتا ہے محبوب بس میں تو شہر مکہ کی قسم اس لیے ارشاد فرماتا ہوں کہ اس میں آپ چلتے پھرتے ہیں. اب غور کریں. آج قبلہ شاہ صاحب مجھے بتا رہے تھے, کسی نے کہا کہ یہ جو حدیث اللہ مکلام یہ حدیث نہیں صحیح. میں کہا وہ بھی نہیں صحیح تو دا پیو بھی نہیں صحیح. یہ حدیث تو صحیح ہے. یہ کیا بات ہے. اچھا اس مسئلے کو سمجھیں. لڑائی پہ گئی جی. اعلیٰ حضرت کے سامنے ایک مولوی آ کر کہنے لگا کہ مکہ افضل ہے. آپ نے فرمایا یار مدینہ افضل ہے. انہیں کیا مکہ افضل ہے. آپ نے فرمایا کی دلیل ہے. انہیں کیا 1,00,000 نماز دا ثواب ہے مکے تے مدینے 50,000 نماز دا ثواب ہے تے افضل مکہ ہویا. آپ نے فرمایا ویخ لئی میں گل چھک کے پھر حضور وال لے جانی ہے.
میں پھر گل حضور وال لے جانی. انہیں کہا کیویں؟ فرمایا تینوں پتہ ہے لاکھ نماز دا ثواب کیوں ملدا ہے مکے چ؟ انہیں کہا نہیں. فرمایا تاں ہی ملدا ہے اوتھے حضور پیدا ہوئے. بات ختم. تو یہ ایک آج اس مسئلے پر ہم گفتگو کرتے ہیں کہ حضرت قبلہ شاہ صاحب تشریف فرما ہے اور ظاہر ہے سیف کا مطلب ہے تلوار. گل بھی پھر اینج دی ہونی چاہیے. سائیاں دے سائے دے اندر بیٹھ کے تے بندے نو مین تے این تے اون تے نہیں نہ کرنا. چونکہ تو چنا کے تو اگر اور مگر ایسی باتیں تو جچتی ہی نہیں ہیں. اور ویسے بھی اللہ کا شکر ہے ہمارے سینے میں شیطان اثر کر سکتا ہی نہیں, کیونکہ ہمارے سینے میں جناب عمر کا پیار جو موجود ہے. تجھ میں اور مجھ میں یہ فرق ہے دشمن عمر کہ تو عمر کے نام سے جلتا ہے, میں عمر کے نام سے جیتا ہوں. فرمایا محبوب ہم آپ اس میں چلتے پھرتے کیونکہ افضلیت کا جو دار و مدار ہے وہ مصطفیٰ کی ذات ہے. مکان کی جو افضلیت ہوتی ہے یہ مکین سے ہوتی ہے. مجرے میں شاہ صاحب بیٹھتے تو افضل ہے. مکان کی افضلیت اور مکان کی شان مکین سے ہوتی ہے. آج اس طرح ہوا جی, میں نے خود دیکھا یہاں پر کہ مصلی پہلے ادھر تھا تو اس کو آگے کر دیا گیا, اور اب اس مسئلے کو سمجھیں. مثلا مصلی کی جگہ یہ ہے اور آج ہم نے یہاں پر نماز پڑھی ہے, یہاں پر کام ہو رہا ہو اس جگہ پر, مصلی ادھر چلا جائے گا. تو آج عشاء کی نماز میں پہلی صف یہ تھی جو میرے آگے ہے, تو جب مصلی یہاں پر ہوگا تو پہلی صف کون سی ہوگی؟ سبحان اللہ, پہلی صف یہ ہوگی. اب کوئی بندہ باہر سے آئے اور وہ کہے جی میں انجینئر مرزا صاحب کا شاگرد ہوں, میں نے تو پہلی صف میں کھڑا ہونا ہے اور پہلی صف تو یہ ہے. اس کو کہو گے خدا کے بندو 1900 میں کیا آخا بٹے مارا, یہ پاگل ہو گیا ہے. وہ کہے گا نہیں پہلی صف یہی ہے جی, کیونکہ کل مصلی ادھر تھا تو پہلی صف تو پھر یہی ہوگی, بنتی بھی یہ ہے. اس کو کہو گے عقل کے اندھے, یہاں کام شام ہو رہا ہے تو امام صاحب کا مصلی پیچھے آ گیا, اب پہلی صف وہ ہوگی جو امام کے پیچھے ہوگی. کہے گا میں تو نہیں مانتا, میرا کراؤ تو وائٹ ہے. میں تو مانتا ہی نہیں, مننا لے تہاڑے جمے نہیں تو گل کیویں منے گا. پھر آپ اس کو کہو گے بھائی اللہ کے بندے کچھ حیا کرو, یہ جو پہلی صف کا دار و مدار ہوتا ہے نا یہ امام صاحب کی وجہ سے ہوتا ہے. جدھر امام صاحب ہوں تو اس سے پیچھے جو پہلی صف بنتی ہے اس کو پہلی صف کہتے ہیں, نہ کہ اس اعتبار سے. ویسے تو یہ پہلی صف ہے, مصلی یہاں ہوگا تو پھر یہ ہوگی, اور اگر اس پورے ایریے میں کام ہو رہا ہو, پنکھوں کا کام ہو رہا ہو, پنکھے خراب ہو جائیں, مصلی وہاں پر چلا جائے تو پھر پہلی صف ادھر چلی جائے گی. صدیوں بعد, اب بات سمجھیے, صدیوں بعد ایک مسجد کے امام, یہاں تو سید بادشاہ ہے نا, کسی مسجد میں غیر سید ہے تو اس کا مصلی جدھر جدھر جاتا ہے فضیلت ادھر ادھر جاتی ہے. تو کیا اندازہ کریں پھر آپ, جدھر امام الانبیاء جاتے ہوں گے فضیلت ادھر نہیں جاتی ہوگی. تو افضلیت کا جو دار و مدار ہے, دار و مدار بھی ان سے پوچھئے گا. الف کا دور ہوتا ہے بے پہ. حضرت مولانا یونس ہزاروی صاحب بھی تشریف لائیں, یہ منطقی لوگ ہیں, پڑھنے پڑھانے والے لوگ. جتھے رات پہ گئی جناب, لوگ پوچھتے ہیں کام کی کر دیں, میں کہا سڑکاں تے پھر دے رہنے اور کی کام کرنا, سرے دار بھی پکارا لبے بام بھی صدا دی. تو یہ تو عظیم لوگ ہیں, بڑے لوگ ہیں, ان سے پوچھئے گا دار و مدار کیا ہوتا ہے. یا جڑے لوگ جندر نو جانتے ہیں انہوں نے پتا ہوئے گا کہ دار و مدار کی شے ہوندی ہے. تو صدیوں بعد چھوٹا امام جدھر جائے فضیلت ادھر جاتی ہے, تو پھر جدھر حسنین کے نانا جان جاتے ہیں فضیلت ادھر نہیں جاتی ہوگی. گل میں تانوں ایک ہی سمجھانی, ایک ہی گل, وہ تانوں ساری زندگی حضرت داتا صاحب کے غوث پاک کا صدقہ یاد رہے گی انشاءاللہ. اب لڑائی یہ ہے, بعض علماء کہتے ہیں مکہ افضل ہے اور بعض کہتے ہیں مدینہ افضل ہے. اب فیصلہ میں آپ پر چھوڑ رہا ہوں کیونکہ آپ مان چکے ہیں کہ مکان کی فضیلت مکین سے ہوتی ہے. تو بتائیں حضور جب مکے میں ہوں گے تو افضل مکہ ہوگا, لیکن جب مکہ شریف سے نکل کر حضور غار حرا میں گئے تو پھر نہیں, تو پھر لائن کھینچ دے یہ جڑے افضلیت والے ندر آ جاؤ. بولنا تو پڑے گا, اب آپ پھنس تو گئے ہو آج, اب بولنا پڑے گا آپ کو. حضور غار حرا میں گئے تو غار حرا
ہن کوئی کہے نہیں تے میں تے کبوتر چوک وچ جاواں گا، اونوں کہا جائے گا نہیں بابا اب کبوتر چوک نے حضور کے پاؤں چوم لیے ہیں، اب غار حرا کی زمین پاؤں چوم رہی ہے، لہذا اب افضلیت اس مقام کو نصیب ہے کیونکہ جانے جانا جو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو غار حرا سے نکل کر حضور غار ثور میں آئے تو پھر افضل کون سی غار ہے؟ حرا کو سلام کریں گے، یہ نہیں کہ حرا کو سلام نہیں کریں گے، اس کو کریں گے، ذکر عدد ما سوا کی نفی نہیں کرتا، حرا کو بھی سلام کریں گے، لیکن اس وقت افضلیت کا دار و مدار چونکہ مصطفیٰ کی ذات ہے اور حضور غار حرا میں ہے، لہذا غار حرا، اور غار ثور میں گئے تو غار ثور میں چیک کرنا چاہتا ہوں جی آپ کو، میں ملنگ ہوں مولا علی کا اور رجسٹرڈ ملنگ ہوں، ہاں میں یہاں سے مجھے کسی نے ملنگ نہیں بنایا، میں نے نجف شریف سے مولا علی کی جو ہے وہ نوکری اس کا مجھے سرٹیفکیٹ ملا ہوا ہے، میں نجف بھی جاتا ہوں جی۔ ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر بات غلط ہو تو آپ میں سے بندے کھڑے ہو کر کہہ سکتے ہیں بھائی یہ بات غلط کر رہے ہیں آپ، اتنا وسعت ظرفی اللہ نے دی ہوئی ہے کہ گال منن جتنا، مگر امام محمد رضا کا صدقہ میں بات کر رہا ہوں، حضور غار حرا میں تو غار حرا، حضور غار ثور میں تو غار ثور، اور غار ثور میں جب سرکار کا سر ابو بکر صدیق کی گود میں ہے تو صدیق کی گود، اور جب یہی گود بو تراب مولا علی حیدر کرار کی، یہی سر مولا علی کی گود میں ہے تو مولا علی کی گود، مولا تو ان کو ہے جو آدھو کو مانتے ہیں آدھو کو نہیں مانتے، اسی تے سارے دے ملنگا جناب۔ چلو شکر ہے آپ یہ بات سمجھ گئے، آگے چلیں جی۔ اب حضور ہجرت کر کے حضرت ام معبد کے خیمے میں پہنچ گئے تو ام معبد کا خیمہ افضل سارے کہہ سکتے ہیں، پرچہ نہیں ہوگا انشاءاللہ، انشاءاللہ نہیں ہوگا، اور ام معبد کے خیمے سے نکل کر حضور مسجد قباء میں آ گئے تو مسجد قباء سے نکل کر قبلتین میں آئے تو قبلتین سے ہوتے ہوئے مسجد نبوی میں آئے تو مسجد نبوی شریف کو چھوڑ کر حضور بدر میں چلے گئے تو بدر، خندق میں گئے تو خندق، تبوک چلے گئے تو تبوک، سمجھ گئے ہو بات، سمجھ گئے ہو؟ اور سرکار پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی کے ظاہری 53 سال سے لے کر 63 سال تک جہاں جہاں پر جاتے رہے افضلیت ساتھ جاتی رہی، اور جب حضور کا وصال ہونے لگا تو سرکار کا سر سیدہ عائشہ صدیقہ کی گود میں تھا، لہذا جس طرح صدیق کی گود افضل، صدیقہ کی گود بھی۔ سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ اچھا نام ہی سمجھ آئے کوئی گل نہیں، ساڈا کام ہے فقیران آئے صدا کر چلے، تسی سوچتے رہو اسی کی کر کے چلے۔ اب ظاہری زندگی سے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم باطنی زندگی میں تشریف لے گئے تو 1400 سال سے جس جگہ پر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے ہیں وہ جگہ کس سے؟ ہاں سبحان اللہ، گل کی تین ہے یار، کہنا مکے سے، کمال ہو گیا، مکے سے افضل ہے وہ، بلکہ اعلیٰ حضرت نے اگلی گل کی تھی، علماء کا اجماع نقل کیا، فرمایا خالی مکے سے افضل نہیں، کعبے سے بھی افضل ہے، فرمایا وہ عرش سے بھی افضل ہے، وہ افضل ہی افضل ہے، کیونکہ افضلیت کا دار و مدار مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اب وہ جگہ جو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کو، حضور کی افضلیت کی بات نہیں ہو رہی، جگہ کی افضلیت کی بات ہو رہی، جگہ کی افضلیت کی بات ہو رہی ہے بابا، حضور کی افضلیت کی، حضور تو وراء الورا ہے، ہاں جگہ کی افضلیت کی بات ہو رہی ہے، وہ مٹی جس نے حضور پر نور کی مبارک پسلیوں کو چھوا ہوا ہے۔ کسی شاعر نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے اس موڑ پر، شاعر کہتا ہے چھپتا ہے سورج تو مہتاب نکلتا ہے، چھپتا ہے سورج تو مہتاب نکلتا ہے، مرقد میں میرے آقا کروٹ جو بدلتے ہیں، تو وہ مٹی تائی تے اعلیٰ حضرت فرمانے نے ایک دن آسمان نہ زمین والے کہ کہنے لگے آسمان آج کل ایسے ہے، ایسے بالکل ایسے اس شکل میں، چھتری دی شکل اچنے جی آسمان، پہلے اس طرح ہوندا سی، بالکل اس طرح سیدھا، آج کل کمر کی ہڈی ٹوٹی ہوئی اس لیے ایسے ہے،
بندہ اس طرح جب وہ کوب پڑ جائے پھر ایسے ہو جاتا ہے، خم آ گیا، پہلے ایسے ہوتا تھا۔ تو ایک دن زمین آسمان کو کہنے لگی خیر ہو گئے، انہیں کیا کہ اس لیے رہتا ہوں کہ مجھ پہ چاند ستارے ہیں، سورج ہے، اور کوئی مجھ تک پہنچ ہی نہیں سکتا، آسمان تک کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اعلیٰ حضرت یہاں پر کہتے ہیں مکان بنا، آسمان بنا، منزل ابن مریم، گئے لا مکان تاجدار مدینہ۔ اچھا، زمین نے کہا واہ واہ بڑی گل ہے، اس نے کہا اپروچ ہی نہیں کسی کی، کوئی مجھ تک پہنچ ہی نہیں سکتا، تو مجھے تو پھر تعلی اور تفاخر جچتا تو ہے۔ زمین نے کہا ساڈی بھی سن، 13 حرف کہے جی زمین نے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں 13 حرف جدوں نے آکھے تے آسمان دی ہڈی ٹوٹ گئی، انج ہو گیا۔ بابا جی کہتے تھے امیر المجاہدین ایک گل کرو مگر توں تے کڈو نہ اگلے دا، انج کیتا نا جی، انج 13 حرف کہے زمین نے تو آسمان ایسے ہو گیا، اور تب سے لے کر اب تک ایسے ہی، اور قیامت تک ایسے ہی رہے گا، اب ایسے نہیں ہو سکتا۔ سنو جی، اعلیٰ حضرت فرماتے خم ہو گئی پشت فلک اس تان زمین سے۔ تان علماء کی زبان میں اعتراض کو کہتے ہیں، سوال کو کہتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں خم ہو گئی پشت فلک اس تان زمین سے، سن ہم پہ مدینہ ہے، سن ہم پہ مدینہ ہے، یہ رتبہ ہے ہمارا، ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا، خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا، اور جس خاک پہ رکھتے تھے قدم سید عالم، اس خاک پہ قربان دل شہدا ہے ہمارا۔ تو یہاں مٹی کی بات ہو رہی ہے، فرمایا جڑی مٹی حضور دے جسم اقدس دے نال لگی او عرش تو بھی کیے۔ مجھے استدلال نہیں کرنے آتے کیونکہ اصول فقہ میں نہیں، نہ مجھے آتی ہے اور نہ میں زیادہ پڑھا پایا ہوں، لیکن یہاں اصول شاشی سے لے کر توضیح تلوی تک پڑھنے پڑھانے والے علماء مدرسین بیٹھے ہیں۔ ایمان سے بتائیے گا، ایک نسبت ہے مٹی کو حضور کے جسم سے، اور ایک نسبت ہے حسنین کریمین کو حضور کے جسم سے۔ بس میں نتیجہ ذکر نہیں کرتا، وہ آپ پہ چھوڑ۔ ایک نسبت ہے مٹی کو حضور پاک کے وجود سے، اور ایک یہ کہ سامنے بٹھا کر کہا جائے لحم کا لحمی جسم کا جسم۔ اتنی بات۔ فرمایا محبوب ہم شہر مکہ کی قسم اس لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمیں اس میں آپ چلتے پھرتے نظر آتے ہیں، سارا کمال ہی نسبت کا ہے۔ اس لیے تو اعلیٰ حضرت نے اس طرح بھی توبہ تھے، اس طرح بھی توبہ، اس جملے تو بعد میں نے تقریر دی حسرت نہیں ہے۔ اب تو تقسیموں میں چلی گئی نا دنیا، مودودی نے تقسیم کر دی کہ نبی کی 2 حیثیتیں، ایک حیثیت ہے محمد بن عبداللہ والی اور ایک ہے محمد الرسول اللہ والی۔ جب محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے بات کریں تو ساری باتیں ماننا ضروری نہیں ہے، جب حضور محمد الرسول اللہ ہونے کی نسبت سے باتیں کریں تو ہم ساری باتیں مانیں گے۔ اعلیٰ حضرت نے پہلے ہی جواب دے دیا، فرمایا تو تقسیم کے چکر میں پڑا ہوا ہے، فرمایا تو یہ کہتا ہے نا 40 سال سے پہلے جو باتیں کی ہیں وہ ہمارے لیے واجب الطاعت نہیں ہے۔ فرمایا احمد رضا یہ کہتا ہے جتنے لمحے آقا علیہ السلام نے بیت الخلاء میں گزارے، امام احمد رضا ہر لمحے پر درود اور سلام بھیج رہا ہے۔ محبت اس کو کہتے ہیں۔ قدر نبی دا کی جانن نے دنیا دار کمینے، فرمایا ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود۔ زکوٰۃ کے لیے مال کے لیے شرط ہے کہ وہ مال نامی ہو، بڑھنے والا ہو، فرمایا ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود، اور ان کے ہر وقت و حالت پہ لاکھوں سلام۔ فرمایا حضور نے تحیات میں بیٹھے تو تحیات پر سلام، حضور کھڑے ہوئے تو کھڑے ہونے کی حالت پر سلام، حضور ماہ استراحت فرما رہے تو ماہ استراحت پر سلام۔ تیری ہر ادا پہ ہے جاں فدا، مجھے ہر ادا نے مزہ دیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ ان کو کیا پتا نسبت۔ یہ فاروق اعظم منبر پر تشریف فرما تھے، اوپر بیٹھے ہوئے تھے، تو سرکار امام حسین علیہ السلام تشریف لے آئے، تو امتحان لینے کے لیے کہا کہ عمر پاک یہ تو منبر ہمارے نانا جان کا ہے، چونکہ حسنین کریمین عمر کے اعتبار سے آپ کی عمر، فاروق اعظم کی عمر زیادہ ہے،
اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جب وصال ہوا تو حسنین کریمین کی عمر 10 سال کے قریب تھی، اور فاروق اعظم ہجرت سے قبل مسلمان ہوئے، اور آل عرفان نے لکھا ہے کہ 36 انچ چوڑا آپ کا سینہ ہے جی، جتنا سندہ ہاتھ ہے اتنا فاروق اعظم کا انگوٹھا سی۔ عمر جو ہے نا، اس لیے حضور نے رب دی بارگاہ چرچ کی تھی، یا اللہ ایک کوئی دے دے، جڑا ایک کوئی کافی ہوتا ہے، ایک کوئی دے دے، جڑا ایک کوئی کافی ہوتا ہے جناب۔ ویکھو کتنے ہزاروں دنیا تھی، مگر جڑا ایک کوئی کافی ہے جڑا فیض آباد کلا بیٹھا رہا ہے، بس جڑا ایک کوئی کافی ہوتا ہے۔ اور اس ایکو کلے بندے نے جڑا ٹر نہیں سکتا، ساری دنیا نو ٹرنا سکھا چھڑا، وہ اس طرح ٹرے دا۔ تو اب تو یہاں پر کوئی آ جائے تو اپنی سیٹ چھوڑنا بڑا اوکھا ہوتا ہے جی۔ میں سیٹ چھوڑی تھے میں کتھا بیسا، سارے نوں زیادہ فکر ہی اپنی ہوندی ہے۔ یہ میں نہیں مردی، بندہ مر جلتا ہے جی، میں نہیں مردی، بندہ مر جاتا ہے میں زندہ رہتی ہے۔ اگر یہ مرتی ہے تو کسی فقیر کی نگاہ سے مرتی ہے۔ سلطان پاک فرماتے ہیں سلطان العارفین، باج فقیراں کسے نہ ماریا، یہ چور ظالم اندر دہو۔ وہ ایک بزرگ تھے نا، وہ جب گفتگو کرتے تھے تو وہ لفظ میں نہیں کہتے تھے، فقیر نے کہا، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، میں نہیں کہتے تھے کہ میں نے یہ کہا، میں نے کھایا، میں نے پیا۔ وہ ایک بندہ بڑا چلاک تھا، تو وہ کہنے لگا بڑا فقیر بنیا پھردا ہے، یاد ہے کہ بڑی زبان ہوتا لفظ میں نہیں آندا، دیکھو میں کس طرح لے کے آندا۔ نماز کا ٹائم ہوا تو آ کر بیٹھا، کہنے لگا حضرت نماز بعد میں پڑھیے کہ پہلے میرے ایک سوال کا جواب دیں۔ آپ نے فرمایا دسو جی، ظاہر ہے پھر بختم کیا آگے گفتم کیا، دسو کی سوال ہے۔ وہ کہنے لگا جی وہ کون سا لفظ ہے جس نے شیطان کو برباد کیا، جس نے ابلیس کو برباد کر دیا، وہ کون سا لفظ ہے؟ وہ لفظ میں ہے۔ اس نے کہا تھا آئی ایم بیٹر فرام آدم، میں آدم سے زیادہ بہتر ہوں، افضل ہوں۔ لفظ میں جو تھا اس نے شیطان کو برباد کر دیا۔ تو کہنے لگا جب یہ کہیں گے کہ وہ لفظ میں ہے تو میں کہوں گا دیکھو نا پھر آ گیا نا زبان پر۔ تو اس نے کہا کہ میرا ایک سوال ہے کہ وہ کون سا لفظ ہے جو شیطان کی زبان پر آیا تھا تو وہ شیطان برباد ہو گیا۔ آپ نے فرمایا بھائی نماز کا ٹائم ہونے والا ہے، نماز پڑھ کے تمہارے سوال کا جواب دے دیں گے۔ اس نے کہا چلو جی ٹھیک ہے جی، سلام پھیریا۔ تو آپ نے پیچھے مڑ کر کہا وہ کون ہے جی جس نے کہا تھا میں نے کوئی سوال کرنا ہے؟ وہ کھڑا ہو کر کہنے لگا میں۔ فرمایا یہ وہ لفظ ہے جس نے شیطان کو برباد کر دیا تھا۔ جی یہ وہ لفظ ہے، باج فقیراں کسے نہ ماریا، اے چور ظالم اندر داؤ۔ سبحان اللہ۔ اب جناب سیدی اعلی حضرت نے یہ بات لکھی ہے جی فتاوی رضویہ شریف کے اندر، یہ روایت لے کر آئے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر شریف پر تشریف فرما ہے، آخری سیڑھی پر حضور جان کریم علیہ السلام خود جلوہ فرما ہوتے تھے، پھر صدیق اکبر اس سے نیچے والی سیڑھی پر، پھر اس سے نیچے والی سیڑھی پر فاروق اعظم، پھر اس سے نیچے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مولا علی نے تو پھر دارالخلافہ جو ہے وہ کوفہ کو جا کر بنا دیا کہ آپ جانتے تھے کہ مدینہ منورہ میں یہ معاملات ہونے ہیں، تو اس لیے تاکہ حضور کے شہر میں جو ہے وہ خون نہ بہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو ہمارے نانا جان کا ممبر ہے۔ فاروق اعظم اتر آئے، کہا آئیں بیٹھے، لیکن خالی یہ نہیں کیا کہ میں اپنی جگہ آپ کو دے رہا ہوں، جگہ تو نہیں کی تھی۔ 36 انچ سینہ ہے جی، اور کیا وجود ہوگا جی فاروق اعظم کا جی، اور جب حضور کے سامنے آتے ہیں تو اپنے آپ کو سمیٹ کر بیٹھتے ایسے کر کے، بلکہ فاروق اعظم تو بیٹھتے ہی ایسے تھے جیسے اونٹ بیٹھتا ہے، جہاں یہ کونیاں بھی زمین پر رکھتے تھے حضور کے سامنے۔ آج تو یہاں شرک 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 شرک، اس کے علاوہ بھی کوئی بات کر لیا کرو۔ شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے۔ ظالم و محبوب کا حق تھا یہی، عشق کے بدلے عداوت کیجیے۔ نسبتوں سے ہی تو پیار ہوتا ہے حضور، اور ہے کیا؟ تو فاروق اعظم نے اتنا بڑا امامہ پہنا ہوا سر پر، بابا جی 11 گز کا امامہ پہنتے تھے، فاروق اعظم کا امامہ کتنا بڑا ہوگا؟ تو اپنے بال یوں حضرت امام حسین پاک کے سامنے کر کے
امام حسن امام حسین کے سامنے اپنے بال ایسے کر کے کہتے تھے حضور آپ ممبر کی باتیں کرتے ہیں، عمر کے سر پر جو بال اگے ہوئے نا یہ بھی آپ کے صدقے سے اگے ہوئے ہیں، یہ بھی آپ کے صدقے سے. اس لیے تو آج نام جدا جدا نہیں ہے، نام ملے ہوئے ہیں. نام دیکھیں یہ دنیا والے ویسے قیامت تک جدا کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں. صحابہ اور اہل بیت اس جہان میں بھی اگٹھے ہیں اور اس جہان میں بھی اگٹھے ہیں، یہ بات کنفرم ہے. اس جہان میں بھی اگٹھے، بلکہ قیامت والے دن جو صحابہ کے گستاخ ہیں وہ تو منہ میں انگلیاں ڈال کر انگلیاں چباتے رہیں گے اور حیران ہوں گے کہ یہ ہم تو ساری زندگی ان کو جدا کرتے رہیں گے تو جنت میں بھی اکٹھے جا رہے ہیں. اس لیے اعلیٰ حضرت نے کتنے خوبصورت جملے میں بات کہی، فرمایا ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود اور ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام. اہل بیت پر بھی سلام، صحابہ پر بھی سلام. نسبتوں کو سلام ہوتا ہے، توجہ، نسبت کو سلام ہوتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا. حضرت جریر بن عبداللہ البجلی حضور فرمایا کرتے تھے یوسف عازل امہ، اتنے سونے سے فرمایا میری امت جنہیں یوسف دیکھنا ہے اور جریر بن عبداللہ نے دیکھنا ہے. جریر بن عبداللہ البجلی یوسف حاضر الامہ. اور حضرت جریر فرماتے میں جب بھی حضور کو دیکھتا کہ حضور مجھے دیکھتے حضور مسکرا پڑتے. مسجد میں داخل ہوئے، مسجد میں نہیں کسی جگہ پر آقا علیہ السلام تشریف فرماتے تو حضرت جریر بن عبداللہ دروازے سے داخل ہوئے تو دیکھا اندر جگہ نہیں ہے. اور حضور نے کبھی اپنے ذات جو گھر اپنے گھر کا دروازہ تھا وہ بھی حضرت جریر بن عبداللہ کے لیے بند نہیں ہوتا تھا، کبھی بھی نہیں بند. اب جگہ نہیں ہے، بڑے بڑے اجلہ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں. جریر بن عبداللہ داخل ہوئے تو دیکھا یار اب کیا آگے جانا، یہاں سے ادھر ہی بیٹھ گئے، جہاں جگہ ملی ادھر ہی بیٹھ گئے. لیکن مجھ پہ محشر میں ان کی نظر پڑ ہی گئی، حضور کی نگاہ پڑ گئی. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فلف رداءہ، کسی کی چادر حضور جیسی نہیں، کسی کا بتانا حضور جیسا نہیں، کسی کا اشارہ حضور جیسا نہیں. حضور نے مزمل والی چادر اور مدثر والی چادر پکڑی، فلفا اس کو لپیٹا، طے کیا، فلفا رداء اس کو لپیٹا، القاہ الیہ، اور حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ایسے کیا، فرمایا اس کو پکڑ لو. حضرت جریر بن عبداللہ نے چادر کو پکڑا، حضور علیہ السلام نے فرمایا اجلس علیہ، فرمایا کہ اس کو زمین پر بچھاؤ اور اس کے اوپر بیٹھ جاؤ. سبحان اللہ. کیا سمجھتے ہیں آپ چادر کے اوپر بیٹھ گئے ہوں گے؟ بتائیں. حضور کا تو اجلس تو امر ہے، امر تو ہے ہی وجوب کے لیے. حضور فرما رہے ہیں بیٹھو. جس طرح سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حدیبیہ کے مقام پر کافروں نے کہا جی آپ نے یہ جو معاہدہ لکھا ہے اس کے اوپر لکھا ہوا من محمد الرسول اللہ، یہ محمد الرسول اللہ کی طرف سے ہے، تو اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مان لیں تو لڑائی کیا، لہٰذا آپ یہ لفظ ہٹائیں. تو حضور نے مولا علی کو بلایا، فرمایا ہو یا علی، علی میرا نام ہٹا دو. مٹانے کا بھی ترجمہ نہیں کرنا چاہیے اگرچہ وہ جائز ہے، لیکن فرمایا علی میرا نام یہاں سے ہٹا دو. تو حضرت علی نے عرض کیا واللہ لا امحو کا بدا، حضور میں تو کیا قیامت تک جو میرے نقش قدم پر چلے گا وہ کبھی آپ کا نام نہ ہٹا سکتا ہے نہ وہ مٹا سکتا ہے. بس آپ نے لکھ لیا، اب یہ نام نہیں ہٹایا جا سکتا. یہاں پر کہتے نہیں مسجد کے باہر یا رسول اللہ کا نام نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ، مسجدیں اللہ کے لیے ہیں. میں نے کہا یہ آج تو تمہیں آتی ہے، اور بخاری کی یہ حدیث کون پڑھے گا؟ یہ تمہارے بابا نے پڑھنی ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھ سے پہلے جتنے بھی نبی آئے ایک مرلے، دو مرلے یا تین مرلے میں وہ نماز پڑھتے تھے، اس کے علاوہ کسی جگہ میں وہ جا کر نماز نہیں پڑھ سکتے تھے. لیکن جب میری ولادت ہوئی وَأُحِلَّتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُهُورًا، فرمایا پہلی مرتبہ جب میں نے ایڑی زمین پر رکھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب ہم نے آپ کی ایڑی کی برکت سے پوری زمین کو مسجد بنا دیا ہوا. محمد کا در چھوڑ کر جانے والوں ہوا نہ گزارا تو پھر کیا کرو گے؟ ہمیں کیا تم خدا ہی کو مانو، خدا ہی اگر نہ مانا تو پھر کیا کرو گے؟
وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، غیر اللہ کچھ نہیں کر سکتے. قیامت والے دن بھی کہنا نا غیر اللہ کچھ نہیں کر سکتے. حضور فرماتے ہیں یرغب الی الخلق کلہم حتی ابراہیم، فرمایا قیامت والے دن باقی تو باقی ابراہیم خلیل اللہ بھی میرے نیاز مند ہوں گے. تو جب حضرت خلیل اللہ حضور کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے تو پنڈی کا مولوی غلام اللہ کیسے جا سکتا ہے؟ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ. تو حضور نے فرمایا چادر فرمایا اس کو نیچے بچھاؤ اور مولا علی کو کہا مٹاؤ یہ نام ہٹاؤ تاکہ وعدہ طے ہو. عرض کی حضور میں کیسے آپ کا نام مٹا سکتا؟ پھر حضور نے خود اس جگہ سے نام کو ہٹایا اور محمد الرسول اللہ لکھا. صدیق اکبر کو کہا پیچھے آ جاؤ، آپ مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھاؤ. صدیق اکبر حکم سننے کے باوجود پیچھے آ گئے. نہیں یا رسول اللہ، ابو قحافہ کے بیٹے کی یہ کیسے جرت ہے کہ آپ ہوں اور ابو قحافہ کا بیٹا وہ مصلی رسول پر کھڑا ہو جائے. تو باتوں کی روح کو سمجھا جاتا ہے. اگرچہ یہ امر ہے فرمایا دے بیٹھ جاؤ، لیکن حضرت جریر بن عبداللہ نے کیا کیا؟ اس کو اپنے سینے پر رکھا. اگلا ذرا عرف اور جملہ عزم کرنے والا وَيُقَبِّلُهُ، اور اس کو بوسے دیے اور ایک بھی نہیں دیا چونکہ باب تفعیل ہے. قبل یقبل التقبیل کا معنی ہے بار بار چوما، اس کو بار بار چوما. اور وجعل یبکی، اور رونا شروع ہو گئے. عرض کہ حضور جریر بن عبداللہ آپ کی چادر پر کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ تو یہ کیا چادریں تو اور بھی بڑی بڑی تھی، حضرت جریر بن عبداللہ نے اوپر بھی رکھی ہوں گی نیچے بھی بچھائی ہوں گی، لیکن اس چادر کو نہ نیچے رکھ رہے نہ اوپر رکھ رہے بلکہ اپنی آنکھوں پر رکھ کر بتایا. فرمایا تم انگوٹھے چومنے کی بات کرتے ہو، ہم تو حضور کی چادر کو چومتے ہیں. نسبتوں کو چوما جاتا ہے، نسبتوں سے پیار کیا جاتا ہے. اس سے بڑھ کر کیا نسبت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی گود میں حضرت ابراہیم بھی ہیں اور امام حسین پاک بھی ہیں. اور جبریل امین آئے اور عرض کرنے لگے اللہ فرماتا ہے کہ ایک ہمیں دے دیجئے. تو اب کون سا دینا ہے جی؟ تو آپ نے فوراً امام حسین علیہ السلام کو اپنے پاس بٹھا لیا. فرمایا میں اپنے بیٹے کو قربان کر دوں. کہا جی کیوں؟ ایسے مقام پر وہ بندہ اپنے بیٹے کو بچاتا ہے. فرمایا کہ اگر میرا بیٹا جائے گا تو مجھے دکھ ہوگا اور اگر حسین جائیں گے تو میری بیٹی کو بھی دکھ ہوگا. تو آج جس نے وضو بھی نہیں کیا ہوتا وہ بھی سیدہ پاک کا نام اس طرح لے رہا ہوتا ہے کہ جس طرح اس سے بڑا محقق کوئی نہیں. میں تو اپنے ساتھیوں سے یہاں تک کہتا ہوتا ہوں کہ جس قلم کے ساتھ سیدہ پاک کا نام لکھتے اس قلم کے اوپر بھی چادر رکھا. اور امام شافعی علیہ رحمہ اپنی امام شافعی وہ ہیں، امام ابن جوزی نے لکھا ہے کہ حضور آپ کی پیشانی کو چومتے تھے. اتنا بڑا رتبہ ہے امام شافعی کا، اتنا کہ حضور پیشانی کو خود بوسہ دیتے ہیں. اس کے باوجود امام شافعی نے کبھی حضور کی بیٹی کا نام نہیں لیا، بس سیدہ زہرا کا. جس طرح یہاں باہر خاتون جنت لکھا القاب نام نہیں. فرمایا نہیں ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم حضور کی بیٹی کا نام لے سکیں. تو صدیوں بعد مطلب آپ مجھے نہیں امید کہ آپ میں سے کسی نے کہا ہوگا جی سید ابرار شاہ صاحب آپ سید ہیں تو شجرہ دکھائیں، سید سیف الاسلام شاہ صاحب آپ مسجد کا نظام چلا رہے ہیں شجرہ دکھائیں. بس سنتے ہیں ہم ایسے ہو جائے. بس ایک نے پوچھا تھا کہ شجرہ دکھائیں، سائل تھے نا جی، وہ چلے گئے کسی امیر آدمی کے پاس اور کہا میں آل رسول ہوں، میں نے کسی کے سامنے ایسے نہیں کرنا، تو حالات گھر کے ٹھیک نہیں ہے تو کچھ خدمت. اس نے کہا کہ شجرہ لے کے آؤ. وہ کہنے لگے شجرہ تو نہیں ہے. بس ہم کہا ٹھیک ہے پلا ہوئے تیرا. چلے گئے. رات کو اس نے خواب میں دیکھا دنیا جنت میں جا رہی ہے. یہ بھی پہنچا تو آگے فرشتے کھڑے ہیں. فرشتوں نے پوچھا تو کون ہے؟ انہوں نے کہا میں حضور دا امتی ہوں. وہ کہنے لگے شجرہ دکھاؤ. شجرہ دکھاؤ. صدیوں بات تبھی سمجھ آتی ہے جب ماں نے دودھ پلاتے ہوئے یا رسول اللہ کی لوری دی. صدیوں بعد آپ کو سادات نظر آتے ہیں، آپ ایسے ہو جاتے ہیں. یہ میری کوئی بڑائی نہیں ہے، مجھے حکم بھی آپ نے دیا تو یہ ممبر ہے ہی نہیں کا جی. میں یہاں پر بیٹھ کر بھی تو نوکر ہوں، یہ زمین پر بیٹھ کر بھی بادشاہ ہیں، مالک ہیں. اور مطلب میری عادت ہے کہ میں کبھی تمہید میں کسی کا نام نہیں لیتا ہوتا. اچھا سادات کا نام یہ محتاج تعریف ہی نہیں ہوتی. ان کی تعریف جو ہو ہی سید اس کی کیا تعریف کوئی کرے.
وہ ہماری تعریف کے محتاج ہی نہیں ہے. لیکن ویسے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا حضور اہل بیت نال پیار کرو تو کی لبدا ہے آخرت وچ؟ آپ نے فرمایا آخرت تے ہزاراں سال بعد آنی ہے، لیکن فرمایا جڑا نبی پاک دی آل نال پیار کردا ہے اودوں تک مر نہیں سکتا جدوں تک رب اونوں ولی نہ بنا چھڈے. اور ویسے یہ مسکرا کر نا ایسے خوش ہو کر کسی کو لت مار چھوڑنا میں ہنسدے کھیڈدے وہ ولی بن جاندا ہے. کھیڈدے اسی لیے تو وہ اتنا بڑا امام 7 گھنٹے میں کسی کتاب لکھی اور عربی میں لکھی ہے دولت المکیہ. کوئی کتاب نہیں ہے، کوئی لائبریری نہیں ہے. تو کسی نے پوچھا کیسے لکھی ہے اور میں پریشان تھا تو نگاہ ایسے اٹھائی تو دیکھا حضور غوث پاک آ رہے ہیں. پھر دیکھا مولا علی ہیں باب بنی شیبہ سے رسول اللہ داخل ہو رہے ہیں. تو میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا حضور میں کتاب لکھنا چاہتا ہوں اور سفارش کرواتا ہوں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. میں بس پھر مولا علی بولتے گئے اور امام محمد رضا لکھتا گیا. تو صدیوں بعد آپ سادات کا اتنا احترام کرتے ہیں تو جو جنہوں نے دیکھا ہوگا ان کو وہ کتنا احترام کرتے ہیں. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے جی، بات ختم. اللہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے. امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لے آئے. تو ابھی آپ نے دیکھا کہ کوئی عالم آتا ہے تو یہاں سے اٹھ کر لوگ جاتے ہیں اس کا استقبال، اس کو یہ جگہ بنواتے ہیں. اسی طرح سید بادشاہ آ جائے تو لوگ ساری محفل کو چھوڑ کر ادھر چلے جاتے ہیں. صدیق اکبر منبر پر ہے اور امام حسن آ گئے. اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں کہا کہ رستہ بناؤ اور امام حسن آگے آ جائے. آپ نے فرمایا رستہ بناؤ. رستہ بنایا گیا اور صدیق اکبر وہاں پہنچ گئے دروازے میں پہنچ گئے. خلیفۃ المسلمین پہلا خلیفہ. اور پرابلم یہ ہے کہ رب نے خلیفہ بنایا تو فرشتوں نے انکار کر دیا. حضور نے رب نے پہلا خلیفہ بنایا تو فرشتوں نے سجدہ کیا اور شیطان نے کہہ دیا جی میں تو نہیں مانتا، میں نہیں لم اکن لاسجد، میں نہیں مانتا. اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. پہلا خلیفہ رب نے بنایا تو سب سے پہلے شیطان نے انکار کیا. اسی طرح پہلا خلیفہ حضور نے بنایا تو سب سے پہلے شیطان کے بچوں نے انکار کیا. کمال. یہ دلیلاں رولا ہی نہیں ہے، یہ تو قسمتاں دی کھیڈ ہے. لو جناب خلیفہ اول بلا فصل سیاسی اور روحانی وہاں پر پہنچ گئے اور کیسے لا رہے ہیں امام حسن مجتبی کو. کیسے تھوڑی سی یہاں سے رستہ بنایا جاتا ایسے تھوڑا سا اچھی نیتوں کے ساتھ ادھر بس ایسے. سر میں آپ جو سنگی بڑی دور سے آئیں اور گرم سرد ماحول میں آئیں، نہ جانے زندگی میں دوبارہ ملاقات ہو یا نہ ہو. ہم نے جب اپنے شیوخ سے یہ حدیث پڑھی تو ہمارے شیوخ کی آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے جی. وہ اہل بیت کا ذکر کرتے ہوئے رو پڑتے تھے جی. استاد صاحب سبحان اللہ، بابا جی کی تو کمال ہے جی. میں جب مدینہ منورہ جاتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں میں سیدہ پاک کے شہر میں جا رہا ہوں. تو واپسی پر کبھی کوئی چیز میں نے پیش کرنی تو ایک تو ہے نا یوں قبول کرنا اور اگر یہ کہنا کہ استاد جی سیدہ پاک کی بارگاہ سے یوں کر کے اس طرح. اور ان کی آگے اولاد میں بھی یہی وہی صفت ایسے ہے کہ کوئی چیز کوئی آ کر کہہ دیتا ہے جی یہ سیدہ پاک کے شہر سے آئی، وہ بیٹھ کر نہیں دیتا، کھڑے ہو کر کہتے ہیں ایسا. تو صدیق اکبر وہاں پر پہنچے اور امام حسن کو خود لا رہے. کسی کو بھی کہا جا سکتا تھا شیخ المحدثین حضرت ابو ہریرہ کو بھیج دیتے کہ سب سے بڑے محدث ہیں جی آپ جا کر لے کر آئیں، فاروق اعظم کو آپ جا کر لے آئیں، عثمان غنی کو آپ جا کر لے آئیں، یا بس رستہ بنا دیا بس آ جائیں جی ابھی 1 منٹ میں تو آ جائیں گے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سارا سفر کر کے جاتے اور کیسے لے کر آتے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. توجہ رکھیے گا، زمین پر بیٹھتے صدیق اکبر اپنے دونوں گھٹنے زمین پر رکھتے اور دونوں ہاتھ بھی زمین پر رکھتے اور کہتے یہاں پر مسجد کے دروازے
صدیق اکبر کو یہ کہا جاتا جی آپ کیا کر رہے ہیں، اور یہ سارا منظر مولا علی دیکھ رہے ہوتے تھے اور مولا علی ہنس رہے ہوتے تھے، اور صدیق اکبر جب ذمہ داری پوری کر لیتے تو کھڑے ہو کر کہتے علی خدا کی قسم ہے حسن کی شکل آپ سے نہیں ملتی، حسن کی شکل تو مصطفیٰ سے ملتی ہے۔ اے صرف آنکھ بند ہونے دی دیر ہے، 2.5 فٹ تھلے چلے جاؤ گے تو سارے مسئلے آپ ہی حل ہو جائیں گے، بس سارے مسئلے پھر پوچھیں گے۔ اور ظہوری قصوری کا یہ جملہ مجھے بڑا پسند آتا ہے، تو بس علماء سے میں معافی مانگ کر عرض کروں گا کہ ظاہر اگر اس میں ہم تفکر کریں گے تو پھر فتویٰ جلدی جلدی نہیں لگائیں گے۔ ظہوری قصوری فرماتے ہیں 3 سوالاں دا دیاں گا میں تے ایک جواب، 3 سوالاں دا دیاں گا میں تے ایک جواب، میں تے منگتا ہاں نبی دی آل دا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ جی۔ یہ چند حضرت کی توجہ سے باتیں عرض کی، اس میں میرا اپنا کوئی کمال نہیں، میری والدہ اور میرے اساتذہ کی دعائیں ہیں، جو کوئی میرے بزرگوں کی نگاہ ہے، جہاں پر بھی کوئی کمی ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آل اطہار کا صدقہ، حضور کے اصحاب کا صدقہ، اللہ تعالیٰ اس میں معافی عطا فرما کر پنجتن پاک کی خدمت میں اور صحابہ کرام کی خدمت میں اور بارگاہ حریم ناز میں اس کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آپ حضرات کے چہروں پر اللہ تعالیٰ یہ خوبصورتی کو اور ان مسکراہٹوں کو اور ایمانی کیفیات کو مزید دوبالا فرمائے۔ اس مسجد کا جتنا انتظام اور انصرام ہو رہا ہے یہاں پر، اللہ اس میں مزید برکتیں اور اس کو اسلام کا مضبوط کلہ بنائے اور یہاں سے آواز پوری دنیا میں جائے۔ اللہ تعالیٰ میں صحابہ، اہل بیت، اولیاء، علماء، صوفیاء، نجبا، اتقیاء، ازکیاء، جس چیز کی نسبت حضور کی طرف سے ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا ادب نصیب فرمائے۔ مٹی کوئی لے کر آتا ہے، کہتا ہے جی مدینہ شریف تو لے کے ایسے اکھن ہونا، تسبیح لے کر آتے ہیں اوپر لکھا ہوتا ہے میڈ ان چائنا، لوگ چوم رہے ہوتے ہیں۔ دوسرا کہتا ہے یہ تو میڈ ان چائنا ہے، تم کیوں چوم رہے ہو؟ کہتا ہے مدینے دی ہوا تے لگی ہے نا، مدینے دی ہوا تے لگی ہے۔ اسی تسبیحاں نال اتنا پیار کردے ہیں، ٹوپیاں نال، اے مسلیاں نال اتنا پیار ہے، بندے چائنا چ لوکی لاہوروں شالمی تو لے کے جاندے یا ایک اتھوں لے کے آن گے نو گڈ مڈ کر کے تے کہن گے لو جی ہن تقسیم کر دو، اینوں بھی فیض مل گیا۔ لوگ پھر بھی سینے سے لگاتے ہیں۔ صدیوں بعد اگر مٹی کا اتنا ادب ہے یا تسبیح کا اتنا ادب ہے تو پھر آپ اندازہ کریں حضور کی امت، حضور کے اہل بیت سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ باقی مسئلہ رہا صحابہ کا، حضور نے فرمایا من حافظنی فی اصحابی کنت لہ حافظا یوم القیامہ، فرمایا جس نے میرے صحابہ کی عزت پر پہرا دیا قیامت والے دن اس کی عزت کا وارث اور محافظ میں خود ہوں۔ اس حدیث کو امام قاضی ایاز نے شفا شریف کے اندر ذکر کیا ہے۔ تمام آنے والے علماء، ائمہ، مدرسین، اللہ تعالیٰ سب کو بے بہا برکتیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام۔